ہر ایک سے اللہ فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے میرے بندو یاد رکھ لو جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، جو کچھ تم کام کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ غافل ہو سکتے ہیں، تمہارے گھر کے افراد غافل ہو سکتے ہیں، تمہارے رشتہ دار تمہاری حرکتوں سے غافل ہو سکتے ہیں، تمہارے قریب میں رہنے والے، تمہارے دوست، تمہارے گھر میں رہنے والے، تم ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے، یہ سب لوگ تم سے غافل ہو سکتے ہیں، بے خبر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک تم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب تم سے کبھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے دنیا والوں کو دھوکہ دے دیا، فلاں کو غفلت میں رکھ دیا، فلاں کو ہم نے دھوکہ دے کر اسے نقصان میں ڈال دیا، کوئی ہماری ہوشیاریوں سے، ہماری چالاکیوں سے، ہماری بدمعاشیوں سے اور ہماری کرتوتوں سے سارے لوگ غافل ہے، پردے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہرگز خیال نہ کرنا۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو تمہارے اعمال سے غافل ہرگز نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک قول بیان کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ والے اہل اللہ میں سے گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، نگاہوں کی حفاظت میں کیسے کروں؟ کوئی اس کا راستہ بتلائیے، کوئی اس کا طریقہ بتلائیے کہ میرے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بن جاؤں، کوئی ایسا طریقہ بتلائیے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب کبھی تمہاری نگاہ کسی بھی نامحرم کی طرف، حرام چیز کی طرف، بے حیا چیز کی طرف، جس کی طرف دیکھنے سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، جب کبھی تمہارا جی چاہے کہ اس کی طرف تمہاری نظر پڑے تو اس وقت تم فوراً یہ دل میں خیال لاؤ کہ میں جسے دیکھ رہا ہوں، میرے دیکھنے سے پہلے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تصور ذہن میں بٹھاؤ، یہ خیال دل میں پختہ کر لو۔ فرمایا کہ جب یہ خیال، یہ تصور پیدا ہو جائے گا، دل میں مضبوط قائم ہو جائے گا کہ میں جہاں دیکھ رہا ہوں، میرے دیکھنے سے پہلے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، فرمایا قسم بخدا پھر تمہاری نگاہ کہیں گناہوں کی طرف نہیں بھٹکے گی، نگاہوں کی تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خدا کے دیکھنے کا تصور، خدا کے بے خبر نہ ہونے کا تصور قرآن بار بار متعدد مقامات پر بندوں کو دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی آیتیں ہیں، ان آیتوں پر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، کہیں فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، کہیں فرمایا اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، کہیں فرمایا اللہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ یہ بار بار کیوں فرمایا گیا؟ ایک ہی بات ہے، ایک مرتبہ بھی کہتا تب بھی ایمان لانا ہم پر لازم ہوتا، لیکن بار بار اسی لیے یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ بندے غفلت کا شکار نہ ہو جائے، بندے غافل نہ ہو جائے، یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے پہلے بچوں کی یہ تربیت بھی کی تھی۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔
سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کی عمر کا تھا، ابھی کم عمری میں تھا۔ اس دور میں میں اپنے ماموں جان کو دیکھتا، میرے ماموں جان بڑے اللہ والے تھے، راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بہت کم عمر کا تھا، مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، تو میں نے اپنے ماموں جان سے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ ماموں جان، آپ راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں، آخر مجھے بھی کچھ وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا وصیت یہ ہے کہ تم رات میں سونے سے پہلے روزانہ 3 جملے پڑھ کر سو جایا کرو، 3 کلمات پڑھ کر۔ فرمایا کہ پہلا کلمہ اللہ معی، دوسرا اللہ ناظر الیہ، اور تیسرا کلمہ اللہ شاہدی۔ یہ 3 کلمات رات میں روزانہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کر سو جایا کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معی کا مطلب اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ ناظر الیہ مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا کہ اللہ شاہدی، اللہ میرے عمل پر گواہ ہے، اللہ پاک میرے عمل پر گواہ ہے۔ یہ 3 جملے ہیں، روزانہ رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کر سو جایا کرے۔ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کئی دنوں تک یہ پڑھتا سوتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ پھر ماموں جان سے ملاقات ہوئی، تو ماموں جان نے پوچھا کہ بھانجے وہ پڑھ لگے ہو؟ فرمایا کہ ہاں میں روزانہ پابندی سے 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ تو فرمایا پڑھنے سے کیا محسوس کر رہے؟ کہا کہ جب بھی پڑھتا ہوں تو دل میں ٹھنڈک محسوس ہوا کرتی ہے، دل کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تک 3 مرتبہ پڑھ رہے تھے، اب 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو اب روزانہ 7 مرتبہ پڑھتے رہے، کافی وقت گزر گیا۔ پھر اپنے ماموں جان سے ملاقات ہوئی، ماموں نے پھر پوچھا بھانجے پڑھ لگے ہو؟ ہاں پڑھ رہا ہوں۔ کیسے محسوس کر رہے؟ کہا کہ بہت دل کو راحت نصیب ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اب اس مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی بچپن ہی سے یہ تصور، یہ ذہن بچوں کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے، چاہے میں اچھے کام کروں یا برے کام کروں اللہ گواہ ہے۔ کوئی دوست گواہ ہو یا نہ ہو، رشتہ دار گواہ ہو یا نہ ہو، ماں باپ گواہ ہو یا نہ ہو، کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، اللہ تو میرے عمل پر گواہ ہے۔ فرمایا کہ میں 11 مرتبہ روز پڑھنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ ماموں جان کی یہ وصیت ہوتی رہی۔ پھر ایک مرتبہ ماموں جان ملاقات کیے، کہا کہ بیٹا اب یہ عمل کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ تم قبر میں جانے تک یہ عمل کرتے رہو، مرتے دم تک یہ پڑھتے رہو، کہ جب بھی یہ تصور کے ساتھ سو کہ میرا رب میرے ساتھ میں ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب میرے اعمال پر گواہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ تصور کے ساتھ تم ہمیشہ زندگی گزارو گے، کبھی گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے، کبھی گناہوں کی طرف، تمہاری نافرمانیوں کی طرف تمہارے قدم نہیں بہکیں گے۔ تو بہرحال اللہ والوں نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ بندے کا یہ تصور ہو کہ اللہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اور یہی بات قرآن میں اللہ پاک بیان کر رہا ہے کہ یاد رکھ لیں انسان کی جو چالاکیاں ہیں، انسان کے جو اعمال ہے، چاہے رات کے اندھیرے میں ہو، 7 طبق زمین کے اندر بھی انسان چھپ کر بھی کوئی کام کرے، پردوں میں رہ کر بھی کام کرے، فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ